لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا محمد الباقر عليه الصلاة والسلام: من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلوات پڑھتے محمد علیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر مرحوم مغفور حیدر عباس ابن یاور حسین، ننھی بانو مرحومہ بنت احمد حسین، تحسین زہرہ مرحومہ بنت یاور حسین مرحوم کی روح کے ساتھ حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس اصال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک نوجوان مرحوم کی چہلم کی مجلس ہے، مگر چونکہ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی منسوب ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس بابرکت سے، اس لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ شہزادی کی عظمت کے اعتبار سے ہے، مگر مجھے اس حدیث میں جو شہزادی کے لیے ہے ایک لفظ سے استفادہ کرنا تھا، اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا، ورنہ اسی مہینے کی 13 جمادی الثانیہ 13 تاریخ کو جناب ام البنین کی بھی وفات حسرت آیات ہے، تو چاہتا ہوں کہ لفظ فاطمہ سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کروں کہ دونوں ذاتوں کا تذکرہ ہو جائے، اور ظاہر ہے جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کا نام حیدر عباس ہے، تو اگر حیدر اور عباس دونوں کی محوریت پر غور کیا جائے تو جناب ام البنین کا موضوع بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جناب ام البنین ایک باعظمت، باعفت، باحجاب اور اپنے زمانے کی بہادر ترین خاتون کا نام۔ عالم یہ ہے
بچپن ہی سے جس کے وجود میں قدرت نے، جس کی جبلت اور فطرت میں قدرت نے ایثار کو رکھ دیا ہو، اس ذات کو ام البنین کہتے ہیں۔ بچپن ہی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب حزام کوفے میں رہا کرتے تھے، تو کوفے کا چونکہ ماحول کچھ عجیب سا تھا، اچھا نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی علاقے کا ماحول خراب ہو تو اہل شعور اپنے بچوں کو اس خراب ماحول سے نکال لیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر کہیں ایسا ماحول ہو، ہجرت کے لوازمات میں سے بھی یہ ہجرت انسان پر اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب انسان کا دین، اس کا ایمان، اس کا وجود وہاں خطرے میں پڑ جائے، تب انسان پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم نے ہجرت کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اب مکے میں دین کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، نبی کی حیات خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے حکم رب ہوا کہ یا نبی آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ فلسفہ ہجرت بھی یہی ہے۔ ہجرت، ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، ہجرت ترقیوں کا زینہ بھی ہے۔ اہل شعور تشریف فرمائیں، ہجرت ترقیوں کا زینہ بھی ہے۔ ہجرت انسان کی تقدیر میں یوں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچے ماں کی آغوش میں بیٹھ کے اتنا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جب تک غربتوں کی خاک نہ چھاننے کو مل جائے۔ جب انسان غربت کی خاک چھانتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، ماں کے آنچل میں پکی پکائی گرم روٹیوں میں وہ لذت نہیں آتی جو دور رہ کے ماں کی یادوں میں سوکھی ہوئی روٹی کو چبانے میں آتی ہے۔ اس لیے کہ اس لذت کے ساتھ پیار ہے مگر علم نہیں ہے، اس لذت کے ساتھ علم کی لذت ہے۔ اور میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ علم کی لذت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے بارے میں، کسی بڑے بزرگ عالم دین کے بارے میں، مجھے عالم دین کا نام یاد نہیں رہا، ان عالم دین کے بارے میں قبلہ ملتا ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ شرعی یا کوئی مسئلہ، کوئی گتھی سلجھا لیتے تھے شب کی تاریکی میں غور و خوض کرنے کے بعد، جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے تھے اور اپنی چارپائی پر اچھلتے تھے، خوب خوش ہوتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے این الملوک و این ابناء الملوک، کہاں ہیں شہزادے، کہاں ہیں بادشاہ زادے؟ انہیں جو لذت دسترخوانوں کے مرغ و مسلم پہ نہیں ملتی وہ ہمیں علمی گتھیاں سلجھا لینے لذت ہے علم کی، یقین جانی علم کی لذت ہے۔ کسی سے دو شعر نہیں ہو رہے ہوں اور اس کے بعد اس سے دو شعر صفحہ کرتاز پر اتر آئیں، کسی خطیب سے نکتہ نہ بن رہا ہو، اچھا سا نکتہ بن جائے، کسی طالب علم سے عبارت حل نہ ہو رہی ہو، خدا کی توفیق سے وہ عبارت حل ہو جائے، تو جو لذت محسوس ہوتی ہے اس لذت کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، علم کی لذت۔ اور میں چاہوں گا کہ دنیا مادیت کی لذت تو سب محسوس کرتے ہیں، علم کی لذت سب کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ لذت قدرت نے باشعور لوگوں کے نصیب میں رکھی ہے۔ لہذا جناب حزام اپنی بیٹی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر اس کوفے کے شہر کے برے ماحول سے نکل کے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ کوفے کے باہر آپ نے گھر لیا، رہنے لگے۔ اب جناب ام البنین کی تربیت ہو رہی ہے۔ جناب ام البنین کو روز آنا، توجہ کیجیے گا، جناب ام البنین کو روز آنا ایک سورہ حفظ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جناب ام البنین سے کہا جاتا ہے کہ بیٹی آپ روزانہ ایک قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ حفظ کریں گی۔ حفظ کرتے ہیں، والد جناب حزام ان کو حفظ سورہ پر 1 درہم انعام دیتے ہیں روزانہ۔ دیکھیے یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کو سدھارنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک راہ حل ہے، ایک نجات ہے۔ یہ جو خود زیارت میں، جناب ام البنین کی زیارت میں قبلہ ایک لفظ ملتا ہے، لقد صرتا قدوۃ للمؤمنات الصالحات۔ اے ام البنین تمہاری عظمت یہ ہے کہ تم نیک عورتوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے۔ دیکھیں یہ جملہ یاد رکھیے گا، قدوۃ للمؤمنات الصالحات، صالح اور نیک مومنات کے لیے قدوہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فاطمہ وہ ہیں جو خواتین کے لیے قدوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، مگر بنت رسول جو ہیں فاطمہ زہرا، ان کو عورتوں کے لیے نمونہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ وہ کائنات کے لیے نمونہ ہیں۔ میرے لفظ واضح کر دوں،
فرق محسوس کیجئے ام البنین میں اور جناب فاطمہ زہرا میں کوئی مقابلے کا مقام نہیں ہے۔ ایک فرق بتانا چاہتا ہوں، ام البنین کے لیے روایت میں ہے قدوۃ للمؤمنات الصالحات، آپ نیک کردار مومن عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، بس اس کا مطلب ہے مردوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، معصومین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، مگر صدیقہ طاہرہ کے لیے ہمارے وقت کا امام فرماتا ہے ان فاطمہ اسوۃ لی، امام زمانہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ دوسرے مقام پر معصوم فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم کائنات پر حجت ہیں، والفاطمۃ حجت علینا، مگر فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہیں، یعنی پوری کائنات پر حجت ہے، معصومین پر جو ذات حجت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور لفظ بدل دوں، حجت کے لیے ارشاد ہوا لولا حجت اللہ علی الارض لساخت الارض ما اہلہا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنی تنابوں کو سمیٹ لے گی، قیامت کا منظر برپا ہو جائے گا۔ کائنات کو کوئی روکے ہے تو وہ حجت ہے، وہ حجت معصوم کی ہے، معصوم پر جو حجت ہے اس ذات کا نام فاطمہ۔ معصوموں کے لیے جو ذات حجت ہے، صرت قدوۃ للمؤمنات الصالحات، آپ مومنات صالحات کے لیے قدوہ ہیں۔ روزانہ ایک سورہ حفظ کرتی ہیں، 1 درہم انعام دیا جاتا ہے، جناب حزام انعام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، یہاں پر ایک حدیث میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا، صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا حبب الی فی دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے کچھ پسند نہیں آیا مگر تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئی۔ تلاوت القرآن، پہلا یہ کہ مجھے تمہاری دنیا سے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند، اور تلاوت کا مطلب خالی لفظوں کا ادا کرنا نہیں ہے بلکہ معنی و مفاہیم کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے مطالب کی گہرائیوں تک پہنچنا ہے میرے عزیزوں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کی گہرائی اور گہرائی تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو صاحبان تطہیر ہیں۔ اگر صاحبان تطہیر اس کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں جو مرکز چادر تطہیر ہو، وہ ذات بدرج اولا اس مقام پر پہنچ سکتی ہے۔ حبب الی فی دنیاکم ثلاث، تلاوت القرآن، پہلی مرحلہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت بہت، وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ اپنے بابا رسول کے چہرے پر نظر کرنا پسند ہے۔ نبی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند۔ دیکھیے اگر کوئی مومنہ عورت، کوئی مومن مرد یہ چاہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں تو 2 فقروں پہ تو عمل ہو سکتا ہے آسانی سے، بھئی تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرے مرحلے میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کر سکتے ہیں، مگر نبی کے چہرے پر نظر کرنا یہ کیسے ہوگا؟ شہزادی جانتی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہماری حدیثوں پر عمل ہوگا، اس لیے شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی کے چہرے پہ نظر کرنا، فرمایا وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ نظر کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ کے باپ جیسا باپ کائنات میں کسی کا نہیں ہے، مگر شہزادی نے اشارہ دیا ہے کہ اگر بیٹی اپنے باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، بیٹا اپنے باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، تو اس رحمان کی رحمانیت کے تقاضے یہ ہیں کہ نظر رحمت تمہاری ہو عطا پروردگار کی جانب سے۔ تم ایک دوسرے کو محبت سے دیکھو۔ دیکھیے ایک لفظ ہے، بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں، اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اگر خدائے کریم اس رحمان الرحیم کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نگاہ محبت سے دیکھے، کوئی بیٹی اپنے باپ کو نگاہ محبت سے دیکھے، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ نگاہ محبت سے دیکھے گا تو باعث ثواب ہے،
اور خدا نہ خواستہ بگڑی ہوئی اولاد باپ کو نگاہ غضب سے دیکھنے لگے تو پھر رحمان ہے، مگر وہ غضب کرنے والا بھی ہے، جبار بھی ہے۔ لہذا یاد رکھنا، اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے، کتنی بھی دولت مند ہو جائے، کتنی بھی ثروت مند ہو جائے، کتنے بھی پیسے والے ہو جانا، کتنے بڑے عالم ہو جانا، کتنے بڑے خطیب ہو جانا، کتنے بڑے ہی انسان کیوں نہ بن جانا، اپنے والدین کو کبھی نہ بھولنا۔ روایت میں ہے کہ جب تمہیں اپنے علم و فن و کمال پر غرور ہونے لگے تو یاد رکھنا جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ تمہارے اندر تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہارے باپ کا دیا ہوا کمال ہے جو تمہیں منزل ارتقاء تک لے گیا۔ الولد سر لأبیہ، بیٹا اپنے باپ کا ہمراز ہوتا ہے۔ ہمراز کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کمالات جو باپ کے اندر ہوتے ہیں، قدرت انہی کمالات کو بیٹے میں ودیت کر دیتا ہے کہ اگر باپ حالات کی وجہ سے ان کمالات کو نہ پا سکا تو وہی حالات بیٹے کے لیے کریٹ ہو جاتے ہیں، خلق کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے کمالات کو وہ ادراک کر لے۔ لہٰذا کبھی علم حاصل کرنے کے بعد غرور نہ کرنا، قوت حاصل کرنے کے بعد کبھی غرور نہ کرنا، منصب حاصل کرنے کے بعد کبھی غرور نہ کرنا۔ جو کمال تمہیں مل جائے، کمال کا کمال یہی ہے کہ جن کے صدقے میں ملا ہے انہیں یاد رکھا جائے، ورنہ کمال کو زوال تک آتے ہوئے لمحے نہیں لگتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ورنہ کمال کو زوال تک آتے ہوئے لمحے نہیں لگتے انسان کے لیے۔ لہذا جناب تیسری چیز محسوس کر لی، ہر انسان محبت سے اپنے والدین پر نظر کر سکتا ہے۔ لہذا جناب حزام ہیں اپنی بیٹی کو روزانہ 1 درہم دیتے ہیں، سورہ یاد کرتی ہیں جناب ام البنین، ایک سورہ یاد کرتی ہیں، انہیں 1 درہم دیا جاتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، کئی دنوں تک چلا۔ ایک دن ظاہر ہے جناب ام البنین کی طبیعت ناساز ہوئی، بچپن کا زمانہ ہے، طبیعت کچھ ناساز ہوئی، بستر پر آ گئیں، اٹھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اب جناب ام البنین جب مریض ہوتی ہیں، توجہ کیجیے گا، جناب ام البنین جب مریض ہوتی ہیں، دروازے پر ایک فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، ایک عورت ہے جو مانگنے کے لیے آئی، خاتون ہے جو مانگنے کے لیے آئی۔ جناب ام البنین کی والدہ ماجدہ نکلی گھر سے اور کچھ آٹا یا کوئی چیز، گیہوں وغیرہ، جو بھی اس زمانے میں خرما وغیرہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ جناب ام البنین کی والدہ دینے کے لیے آگے بڑھی۔ جب وہ پہنچی ہیں وہاں تو جو عورت مانگنے کے لیے آئی تھی اس نے کہا کہ روزانہ ایک بچی آتی تھی دروازے پہ مجھے دینے، ایک بچی آتی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ غور کیجئے گا، میں جس لفظ کو آپ تک یہاں لانا چاہتا تھا اس کے لیے جو میں نے پورا تمہید بنائی، جناب ام البنین کی والدہ نے جیسے ہی سنا کہ ہاں ایک بچی آتی تھی، کہا وہ میری بیٹی ہے۔ کہا وہ کہاں ہے، آج کیوں نہیں آئی؟ کہا وہ بیمار ہے، وہ بیمار۔ کہا اچھا بیمار ہے اس لیے نہیں ہے۔ کہا یہ بتا تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ دیکھیں غور کیجئے گا، تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ بیٹی جو روزانہ آتی تھی مجھے اس سامان کے ساتھ 1 درہم دیتی تھی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، 1 درہم دیتی تھی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ایثار کی صفت یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، یوں ہی کوئی کائنات میں باب الحوائج نہیں ہو جاتا۔ جب اس آغوش سے جنم لیتا ہے جو بچپن ہی سے خیرات کرتی جاتی ہے، تب اس کی آغوش کا پروردہ باب الحوائج، یوں ہی کوئی باب الحوائج نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ سخاوت پیدا ہو تو اپنے بچوں میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرو۔ اور شاید ہندوستان کی سرزمین نے ان واقعات کو اپنے سینوں میں بہت بخوبی نبھا رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ کسی فقیر کو پیسہ دینا چاہتا تھا اپنے بچے کو بلا کے دیتا تھا، لو بیٹا تم دے دو، لو بچوں تم دے دو۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے یہ بچوں کے ہاتھ سے پیسہ کیوں دلوایا جاتا ہے؟ بچوں کے ہاتھ سے پیسہ کیوں دلوایا تھا؟ یہ اسی تربیت کا آغاز ہے، یہ اسی تربیت کا نظریہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ ابھی سے عادت ڈالو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ بچہ، اچھا آپ کبھی بچے سے کہیے کہ دے دو، آپ بچے سے یہ کہیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو، شاید کبھی نہ دے، لیکن جو آپ نے دیا ہے کہ یہ دے دو اس میں وہ کبھی بخل نہیں کرتا اگر فطرت سالم ہے۔ آپ اگر کہیں خاندانی کھوٹ ہے ماں میں تو الگ مسئلہ ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اچھے خاندانوں سے بیٹیاں لائیے اور بیائیے تو فساد کم ہوں گے۔ جہاں مصیبت گندے خون کی ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا،
اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ بہادر خاندان تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ خانوادے کا اثر اولاد کی تربیت میں خون سے آتا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، خون سے اثر آتا ہے، خاندان کا اثر آتا ہے۔ میں کاسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، میں خون کی بات کر رہا ہوں۔ اثر آتا ہے، انسان کو یہ بات غور سے سننا چاہیے۔ لہذا بچے سے یہ کہیے کہ اپنے پیسے تو شاید منع کر دے، مگر آپ نے 10 روپے دیے، کہا جاؤ دے کے آؤ، فوراً دے دے گا۔ آپ نے 100 کا نوٹ دیا، کہا دے کے آؤ، دے دے۔ جتنے پیسے آپ دیں گے اسے تحمل نہیں ہے، اسے غور نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے دیا ہے دینے کے لیے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس نے دیا ہے دینے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا دیتے ہوئے تو دل دکھتا ہے، راہ خدا میں تم اپنا کہاں دیتے ہو؟ خدا تمہیں دیتا ہے، تم راہ خدا میں دیتے ہو۔ جس دن ہم نے راہ خدا میں دیتے وقت یہ سوچ لیا کہ اپنا دے رہے ہیں تو دل دکھنے لگے گا۔ جس دن یہ سوچا کہ خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم انہیں دے رہے ہیں، اس دن سخاوت کا بازار گرم ہو جائے گا، اس دن سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہی روایت میں ہے نا کہ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، مولا، دو طرح کی روایت ہے۔ ایک تو لکھا کسی نے، یہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ امام نے جملہ پڑھ دیا، لا اسراف فی الخیر، خیر کرنے میں کہیں اسراف ہوتا ہے؟ پھر کسی نے روایت دوسری بھی ہے، امام سے پوچھا کہ مولا آپ جو کچھ ملتا ہے راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کچھ روک لیا کیجئے اپنے لیے۔ اب امام فرماتے ہیں، دیکھیں قانون بتاتے ہیں امام فرماتے ہیں، سنو، اللہ نے عادت بنائی ہے مجھے دینے کی، میں نے عادت بنائی ہے مخلوق کو دینے کی۔ اگر میں نے اپنی عادت بدل لی تو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی اپنی عادت نہ بدل، کہیں وہ بھی اپنی عادت نہ بدل دے، اور اگر اس نے عادت بدل دی تو پھر مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا سخاوت کا یہ طرز بتایا گیا ہے۔ جناب ام البنین دیکھیں، ایثار دیکھیں، قسم خدا کی انعام ہے نا یہ تو۔ روزانہ ایک سورہ حفظ کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، دل لگا کے پڑھتی ہیں، اب باپ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو سجا کے نہیں رکھتی کہ کبھی کام آئے گا، بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی، اس لیے کہ یقین ہے خدا کی ذات۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، بچپن ہی سے تلوار بازی کا، نیزے برداری کا فن آپ کے وجود میں ڈھل گیا تھا۔ بنی کلاب ایک بہادر ترین خاندان، میں نے شاید آپ کے سامنے کبھی عرض کیا ہو، اب ظاہر اتنی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور عباس بھائی کا کرم ہے کہ ہر مجلس کو پہنچا بھی دیتے ہیں، تو اب یاد نہیں رہتا کہ کون سی بات کہاں کہی تھی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اگر تکرار ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ جناب مولا کائنات نے کہا میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو، ٹھیک، بہادر خاندان کا انتخاب کرو جس سے میں عقد کروں، ایک بیٹا پیدا ہو اور یہ بیٹا میرے بیٹے کی کربلا میں کام آئے۔ یہ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور روایات ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب عقیل نے بنی کلاب کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا عالم عرب میں بنی ہاشم سے بہادر کوئی قبیلہ تھا؟ جب بنی ہاشم سے زیادہ بہادر عالم عرب میں کوئی سورما قبیلہ نہیں تھا تو پھر نگاہ انتخاب حضرت عقیل خانوادہ بنی کلاب پہ جا کے کیوں ٹھہری؟ کچھ تو فرق ہوگا نا، کچھ تو وجہ ہوگی نا، میرے توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے یہ ابو طالب کے نونہال ہیں، آنکھوں آنکھوں کے اشاروں میں حکمت کے چشمے جانتے ہیں، مشوروں میں کربلا تعمیر کرنا ابو طالب کی اولاد سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور دلیل ہے کہ ابو طالب کی اولاد ہی نے کربلا تعمیر کی ہے، ابو طالب کی اولاد ہی نے کربلا تکمیل کی ہے۔ تعمیر بھی انہوں نے کی ہے، تکمیل بھی انہوں نے کی ہے، ورنہ جناب عبداللہ جناب ابو طالب کے 9 بھائی اور تھے کہ نہیں؟ جناب عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے نا، 10 بیٹے تھے۔ کربلا میں کتنوں کی اولاد تھی؟ کسی کی اولاد نہیں تھی، صرف ایک کی اولاد تھی، جناب ابو طالب کی۔
امت مسلمہ اتنا خار ابو طالب پہ کھاتی کیوں ہے؟ اسی لیے تو کھاتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ دین کے آغاز سے انجام تک اگر خون ابو طالب نہ ہوتا تو نہ جانے دین کا کیا ہو گیا ہو۔ آج جو پریشانی ہے امت مسلمہ کو، جو طرح طرح کی باتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے، خون ابو طالب۔ کربلا میں اولاد ابو طالب کے سوا کسی کی اولاد نہیں، جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف ابو طالب کی اولاد نے دی ہیں۔ تو جناب ابو طالب کی اولاد، جناب عقیل سے کہا بہادر خاندان کا انتخاب کرو، بہادر خاندان بنی کلاب کا انتخاب کیا۔ کیوں بنی کلاب کا انتخاب کیا؟ بنی ہاشم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، توجہ کیجئے گا جملے پر، اور محسوس کیجئے کہ کربلا کے لیے پلاننگ کب سے، کہاں سے، کیسے شروع ہوئی ہے۔ عام آدمی کی بات نہیں کروں، عصمتوں نے کیسے منصوبہ سازی کی، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بڑے انقلاب کے لیے جب عصمتیں تیاریاں کرتی ہیں، ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، بڑے انقلاب کے لیے جب عصمتیں تیاریاں کرتی ہیں تو ہمیں کتنی تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ کتنا بڑا انقلاب ہے کربلا کا، اس کے لیے معصومین تیاری کر رہے ہیں، مولا تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کہا بہادر خاندان کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ کہا بہادر بیٹا چاہیے۔ کیوں بہادر بیٹا چاہیے؟ کہا حسین ابن علی کے کام آئے، میرے حسین کے کام آئے، اتنا بہادر بیٹا چاہیے۔ تو بنی ہاشم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بنی کلاب کا انتخاب کیوں کیا؟ یاد رکھیے گا، بنی ہاشم بھی بہادر ہیں، بنی کلاب بھی بہادر ہیں، مگر دونوں کی بہادری کے اسلحے کا نظریہ الگ الگ ہے۔ بنی ہاشم بہادر ہیں تو تلوار کے دھنی ہیں، بنی کلاب بہادر ہیں تو نیزہ برداری کے فن میں ماہر ہیں۔ جیسے تلوار بازی میں بنی ہاشم کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے، ویسے ہی نیزہ برداری میں، نیزے چلانے میں، نیزے کا وار کرنے میں بنی کلاب سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ابو طالب کے نونہال جانتے ہیں کہ جس بیٹے کی ضرورت کربلا میں ہے، 9 محرم کو اس کی تلوار تو توڑ دی جائے گی، اسے نیزہ دیا جائے گا جنگ کرنے کے لیے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے نیزہ دیا جائے گا جنگ کرنے کے لیے۔ مولا زندگی بھر تلوار کا فن سیکھا ہے، یہ نیزہ دے کے کیوں بھیجا؟ کہ کربلا کا انتخاب اسی لیے ہوا تھا۔ عباس کو نیزے کی جنگ کرنی ہے، تلوار کی جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب جملہ کہہ سکتا ہوں، یہ ام البنین کا وہ لال ہے جس نے ایثار اور قربانی کے مرحلے میں صرف اپنے وجود کو ہی قربان نہیں کیا، زندگی بھر تلوار کا فن سیکھا تھا، اسے قربان کر دیا، شیر مادری کا اظہار کرنے کے لیے نیزے برداری کا فن اپنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول۔ لہذا نیزے برداری کے فن میں ماہر تھا بنی کلاب، اس لیے انتخاب ہوا بنی کلاب کا، اور خود جناب ام البنین نیزہ برداری کی ماہر ترین خاتون تھی۔ بہادر ترین ذات کا نام ام البنین ہے، فاطمہ کلابیہ ان کا نام ہے۔ ایثار و رحم و کرم کا مرقع ہے یہ ذات، اتنی بہادر ہیں، بڑے بڑے قبیلوں اور خاندانوں سے آپ کے لیے رشتے آنے لگے۔ ظاہر ہے اگر کسی عورت کی عفت بھی، حجاب بھی، سارے گن جسے کہتے ہیں سماج میں ظاہر ہو جائیں، سارے صفات اور کمال ظاہر ہو جائیں، جمال کا تذکرہ، کمال کا تذکرہ، عفت کا تذکرہ، ایثار کا تذکرہ، پاک دامنی کا تذکرہ، شجاعت، جرأت، ہمت، بہادری کے قصیدے جب عالم عرب پڑھنے لگے تو ظاہر ہے ان کے لیے رشتوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور رشتے آنے لگے۔ کئی جوانوں کے رشتے آئے، کئی بہادروں کے رشتے آئے، ہر رشتے کو جناب ام البنین نے انکار کر دیا۔ جناب حزام پریشان ہیں کہ بیٹی کسی رشتے پر راضی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا ام البنین سے، آپ کیوں کسی بہادر کے رشتے سے راضی نہیں ہوتی؟ کہنے لگی ابھی عالم عرب میں کوئی ایسا بہادر نہیں ملا۔ ہے میرا جملہ واضح ہو جاتا، عالم عرب میں بہادر میں ابھی کوئی کفو نہیں ملا ہے، کوئی ایسا جوان مل گیا کہ جو اپنی شجاعت میں بے نظیر ہوگا، بے مثیل ہوگا، تو میں ضرور اس سے عقد کروں گی، آپ اطمینان رکھیے، میں ضرور عقد کروں گی، مگر کوئی ایسا نوجوان ملے تو صحیح کہ جس کے بہادر ہو، جس کا وجود شجاع ہو، بہادر ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، ادھر مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا، جناب عقیل رشتہ لے کے پہنچے، ادھر جناب فاطمہ کلابیہ
اپنی ماں کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں اور رات میں جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ کہہ رہی ہیں اماں میں نے آج رات عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت باغ ہے جس میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک نیلا آسمان میرے سر پہ ہے، شب کی تاریکی ہے، ستاروں کی روشنی اور ضیائیں پھیلی ہوئی ہیں، چاند اپنے محور پہ دھیرے دھیرے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چاند اتر کے میری آغوش میں آ گیا اور 3 ستارے ٹوٹ کے میری آغوش میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ 3 ستارے میری آغوش میں کیوں ٹوٹ کے آئے، قمر میری آغوش میں کیوں آیا۔ جیسے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی ادھر جناب حزام نے جناب عقیل کو روکا، کہا ٹھیک ہے آپ پیغام لے کر آئے ہیں، بالکل اس سے بہتر پیغام ہمیں کائنات میں نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی ہم ذرا اپنی بیٹی سے معلوم کر لیں۔ ادھر آئے، دیکھا بیٹی ماں سے خواب بیان کر رہی ہے۔ آپ سننے لگے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ ابھی خاموشی سے کھڑے ہوئے پورا خواب سن رہے تھے کہ ماں نے تعبیر بتائی۔ ماں بھی تو ایسی عالمہ ہو کہ لفظوں کی تعبیر بتا دے۔ کہ بیٹی ستارے کا ٹوٹ کے تیری آغوش میں گرنا بتا رہا ہے کہ تیرے لیے کوئی بہترین رشتہ آنے والا ہے۔ یہ ماں نہیں ہے، ستاروں کی تاریخ سے واقف ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہ واضح معلوم ہے، اس ماں کو تاریخ معلوم ہے کہ کوئی ایسا دروازہ بھی تھا جس پر آسمان کا ستارہ ٹوٹ کے گرا تو فاطمہ کا عقد علی سے ہوا۔ ماں نے کہا تیرے دہلیز پر بھی اگر ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں تو سمجھ لے کہیں اس گھر سے تیری دوری بہت زیادہ دور کی نہیں ہے۔ 3 ستاروں کا ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ اس دہلیز پہ جانے والا ہے، اور قمر کا گر کے آغوش میں آنا بتا رہا ہے۔ تعبیر بالکل واضح ہو گئی۔ انجم ظاہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، توجہ کیجئے گا، انجم ظاہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کوکب کا لفظ نہیں ہے قبلہ۔ 3 ستارے، کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں، انجم بھی ستارے کو کہتے ہیں، مگر روایت میں کوکب کا لفظ نہیں ہے، انجم کا لفظ ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس لیے کہ ستاروں کو تو اور بھی ایک انی رأیت 11 کوکباً والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جناب یوسف نے اپنے بابا جناب یعقوب سے کہا، جسے قرآن نے پیش کیا ہے کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب نے کہا چاند سورج سے مراد ہم ہیں، 11 ستاروں سے مراد تمہارے بھائی ہیں، لیکن خبردار لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ دیکھو اپنے بھائیوں سے اس خواب کو نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے لیے کینہ رکھیں گے، حسد کریں گے۔ غور کیجئے گا، شاید روایت میں اسی لیے عباس کے بھائیوں کو کوکب نہیں کہا گیا، انجم کہا گیا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اس لیے کہ جہاں بھائیوں میں ہوس آگے بڑھ جائے وہاں کوکب کا لفظ ہوتا ہے، جہاں جان قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو وہاں انجم کا لفظ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ اس لیے انجم کا لفظ استعمال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نجوم کی جمع انجم ہے، اور نجوم کو بہت سے لوگوں نے کہیں اور بھی اصحابی کا نجوم کہہ کے بھی اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تاکہ کوکب نہ کہا جائے ورنہ باغی فسادی سارے صحابی کہلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ لہذا جناب مولا کائنات نے پیغام عقد بھیجا اور فوراً عقد کا پیغام قبول کر لیا گیا۔ اب جناب ام البنین دہلیز سیدہ پر آتی ہیں، مولا کائنات کے بیت الشرف میں آتی ہیں۔ میرے توجہ کیجیے، اب تاریخ کیا کہتی ہے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ کلابیہ علی کی زوجہ بن کر مولا کے حوالے عقد میں آ کر بیت الشرف میں آئی ہیں، سب سے پہلے حسنین شریفین کو اپنے کلیجے سے لگایا، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا، اے سیدہ کے بیٹوں، ام البنین تمہاری دہلیز پر ماں بن کے نہیں آئی ہے، خادمہ بن کے آئی ہے، کنیز بن کے آئی ہے۔ یہ ہے سیدہ کی اولاد کا رتبہ، جسے بتایا ہے حضرت ام البنین فاطمہ
کلابیہ نے کہ کیا رتبہ ہے تمہارا میری نظر میں. اب غور کیجئے گا. اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, صاحبان شعور تشریف فرمائیں. جناب ام البنین مشترکہ حیات میں ہے نا مولا کائنات کی, زوجیت میں ہے نا مولا کائنات کی, مگر مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب ام البنین کے یہاں پہلا بیٹا کب ہوا؟ یہ تو طے ہے نا کہ جب شادی ہوئی تھی تو حسنین شریفین چھوٹے تھے, تبھی تو انہیں کلیجے سے لگا کے کہا کہ میں مان بن کے نہیں بلکہ خادمہ بن کر آئی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حسنین شریفین ابھی چھوٹے ہیں. توجہ, حسنین شریفین ابھی چھوٹے ہیں. تو پہلا بیٹا ام البنین کے یہاں کب ہوا؟ 26 ہجری میں. نہیں غور کیا آپ نے؟ 26 ہجری میں, 4 شعبان 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت, پہلا بیٹا جناب عباس کی شکل میں. 26 ہجری تک کتنے دن ہو گئے؟ اگر 11 ہجری میں صدیقہ طاہرہ کے شہادت کے بعد 12 ہجری میں یا 13 ہجری میں بھی آپ نے شادی کی ہے تو 13 سے 26 تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. کیوں؟ کاش میرا جملہ بات. اس سے بڑا ایثار کیا ہوگا کہ جب تک فاطمہ کے بیٹے بڑے نہ ہو جائیں ہم اپنی آغوش کو بھی آباد نہیں کریں گے. میرے جو یہ لفظ شاید میں نے پڑھ دیا آسانی سے اور آپ نے سن لیا, مگر وہ 13 برس کی جو حیات مشترکہ ہے, جو ازدواجی زندگی ہے, اس میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے 13 برس صرف اس انتظار میں کہ فاطمہ کے بچے بڑے ہو جائیں. میرا جملہ واضح ہو جائے, قسم خدا کی اس سے بہترین ایثار کی منزل مجھے تو کائنات میں نظر نہیں آتی کہ کہیں مل جائے. یہ آل محمد کے در کے سوا, اس تہذیب کے سوا, اس آل محمد کے در کے سوا یہ تہذیب کہاں نظر آئے گی. اور یاد رکھیے گا 26 ہجری میں جب پہلا بیٹا ہوا, اب جملہ سنیے, جب پہلا بیٹا ہوا ام البنین کی آغوش میں آیا, جس قمر منیر کی تصویر بیان کی گئی ہے, خواب میں جس کی تعبیر بیان کی گئی تھی کہ ایک سورج, ایک چاند ٹوٹ کے آ رہا ہے, محور سے حرکت کر کے آ رہا ہے, وہ کوئی اور چاند تو نہیں تھا نا, قمر بنی ہاشم کے شکل میں, ابو الفضل عباس کے شکل میں بیٹا ہوا. اب تاریخ سنیے, یوں تو مصائب کا فقرہ ہے, مگر ذرا غور کر کے عظمت ام البنین کو محسوس کیجئے کہ کتنا صدیقہ طاہرہ کا احترام تھا اس بیوی کے دل میں. یہ دوسرے کے دل میں, دوسری بیوی کے دل میں پہلی بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ تو نبی کی 9 بیویوں سے پوچھو کہ کس کے دل میں کتنی جگہ تھی, ہے نا. لیکن جو جگہ جناب ام البنین کے دل میں تھی, توجہ کیجئے, جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے جیسے جناب عباس کی ولادت ہوئی, سفید کپڑے میں عباس کو لپیٹا, دونوں بھائیوں کو حسنین شریفین کو قریب بلایا, بٹھایا اور بیٹے کو لے کر پورا ان کا صدقہ اتارنے لگے, اور صدقہ اتار کے حسین کی آغوش میں رکھ دیا. اے شہزادوں, یہ میرا بیٹا نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے ایک غلام کا انتخاب کیا. بس میرے عزیز, غلام کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے. اور ہاں, اس لال اور اس بیٹے نے بھی ماں کے دودھ کی تاثیر کو ادا کرتے ہوئے, ماں کا حق ادا کرتے ہوئے اسی کیفیت کا اظہار کیا. جب چھوٹے ہیں امام کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, خاک قدم اٹھا کے کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں, کبھی سر پہ ڈالتے ہیں, بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے. کبھی حسین کو بھائی نہیں کہتے, مولا کہتے ہیں, آقا کہتے ہیں. ایک دن جناب ام البنین نے پوچھ لیا, عباس میرے لال قریب آؤ. میرے مولا قریب آئے, پوچھا کیا بات ہے مادر گرامی؟ کہا یہ بتاؤ, تم ہمیشہ اپنے آقا حسین کو آقا آقا کہتے رہتے ہو, یہ بتاؤ غلام تو خریدے جاتے ہیں عالم عرب میں, تمہیں تمہارے آقا نے کتنے درہم میں خریدا ہے؟ اللہ بنی ام البنین کی آغوش کا پلا عباس ہے, حسین کا بھائی ہے, مگر غلام بن کے رہ رہا ہے. جواب دیتا ہے, لب عباس میں حرکت ہوئی, نظریں جھکائی, مسکرا کے فرمایا, اماں جتنے درہم میں آپ کو اماں فاطمہ نے خریدا تھا. کہا کیوں؟ کہا آپ بھی تو گھر میں یہی کہتی ہے میں فاطمہ کی کنیز ہوں, آپ فاطمہ کی کنیز ہیں, میں حسین کا پتر. اللہ میرے عزیزوں, اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہم کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ آل محمد کہہ سکتے ہیں. جناب ام البنین نے کہا ہے کہ تم غلام ہو اور غلام بن کے رہنا, مگر اللہ اس در کی عظمتوں کو ملاحظہ کیجئے. جب ایک عالم دین روزانہ زیارت کربلا معلیٰ کو جاتے ہیں, روزانہ امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں, جمعرات مولا عباس کے روزے پر بھی چلے جاتے ہیں. ایک دن جب وہ رات میں سوئے ہیں, خواب میں سیدہ عالمین آئی, آ کے کہتی ہیں شیخ تجھے شرم نہیں آتی, تو میرے بیٹے کی روزے کی زیارت کو نہیں جاتا؟
شیخ نے ہاتھ جوڑے کہا بی بی روزانہ آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں تو روز جاتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نہیں جاتا؟ آواز آئی کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ میرے عزیزوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں یہ عباس میرا بیٹا ہے۔ شہزادی نے یہ بیان دے کے ام البنین کو متوجہ کیا ہے، اے ام البنین اگر تو نے اپنی اولاد کو میری اولاد پر قربان کر دیا ہے تو صحیح قربانی کے بعد عباس کسی اور کا نہیں فاطمہ کا بیٹا کہلائے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ یہ ہے میرے عزیزوں ام البنین کی ذات والا صفات، بچپن ہی سے جس کی بہادری کا چرچا عام تھا، جو شہرا آفاق تھی، علی کے گھر میں گئیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خادمہ کہا، حسنین شریفین کی کنیز کہا، اپنے آپ کو خادمہ کہا، اور اس کے بعد توجہ کیجئے گا روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی بہت خدمت کرتی ہیں، شہزادی ام البنین ہیں، اپنے بیٹوں کی، اپنے امام حسن اور امام حسین کی بے پناہ خدمت کرتی ہیں۔ خدمت کرنے کے بعد ایک دن مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے بچوں کی، سیدہ کی اولاد کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کو کچھ انعام چاہیے؟ اللہ جو انعام کو ایثار کرتی تھی، اب جملہ سنیے، جو انعام کو ایثار کرتی تھی، بابا نے انعام دیا تو ایثار کر دیا، اب پھر ایثار کی منزل، بابا نے انعام دیا تو ایثار کر دیا، اب شوہر نے پوچھا ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، کہا میرا انعام یہ ہے کہ مولا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا کریں، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کے نام سے مجھے پکارتے ہیں تو حسنین شریفین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایثار کی دوسری منزل ہے، یہ ہے ایثار کی وہ عظیم منزل جس میں شہزادی کہتی ہیں کہ نہیں مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا جائے۔ بس آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، یہ کافی ہے میرے لیے مصائب کی طرف جانے کے لیے۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہے، کوئی کائنات میں ایسا ایثار کرنے والا جو آل محمد کے لیے ایثار کرے؟ یہ ام البنین کی ذات والا صفات۔ آقا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، اس لیے کہ فاطمہ جب آپ کہتے ہیں تو بچے میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے، اور ہاں فاطمہ جتنا اپنی اولاد سے محبت کرتی تھی، کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کر سکتی؟ یہ ایثار کی مدد۔ یوں ہی کوئی بیٹا باب الحوائج نہیں ہوتا جب تک ماں اپنے کردار میں ایثار کو نہیں رکھ لیتی ہے، اور اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب واقعہ کربلا کی خبر جناب ام البنین نے سنی تو فوراً نجف کا رخ کیا، کہا آقا سن رہے ہیں آپ یہ بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ حسین شہید ہو گئے، میرا لال، میرا آقا، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، والد سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مرتبہ رخ کرتی ہیں کربلا کا، کہتی ہے عباس میں دودھ نہ بخشوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی، میرا حسین شہید ہو گیا۔ بشیر کہتا ہے بی بی ایسا نہ کہو، ارے جب تک عباس زندہ تھے کس کی مجال جو حسین کے خیموں کی طرف نظر اٹھا کر، ارے پہلے عباس کے بازو کٹے، سر پہ گرزے آہنی لگا، پہلے عباس شہید ہوئے، جب عباس شہید ہوئے حسین نے کمر کو تھام کے مرضیہ پڑھا الان ان کا سر ظہری آخی وقلت حیلتی۔ عباس تیرے مرنے سے راہ چارہ مسدود ہو گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ 4 بیٹے ام البنین کے ہیں۔ میرے عزیزوں کوئی اگر ضعیفہ ہو، ظاہر ہے 61-60 ہجری میں جس کی شادی 12 ہجری یا 13 ہجری میں ہوئی ہو، اس بی بی کی عمر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 60 ہجری میں کہاں ہوگی۔ 4 بیٹے جوان تھے، چاروں کو کربلا بھیج دیا۔ ایک بیٹے کو اپنی تیمارداری کے لیے رکھ لیا ہوتا، ایک بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا ہوتا، مگر کہا نہیں مجھے ضعیفی میں اپنے جوان بیٹوں کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے کربلا میں حسین پہ قربان ہونے کے لیے بھیجنا میرا ضرور۔ اپنی اولاد کو کربلا میں بھیج دیا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب بیٹے ہونے لگے، نام تو فاطمہ کلابیہ تھا،
مگر مولائے کائنات نے لقب دیا تھا ام البنین کا۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، 4 بہادر بیٹے تھے۔ جناب ام البنین کا مرثیہ ہے کہ میں نے ان شیروں اور جابازوں کو کس نے قتل کر دیا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا حسین شہید ہوگا ہاں، لیکن جب کسی نے یہ کہا کہ عباس مارا گیا، عباس شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، اون شہید ہو گئے، ہاں، جب میرے 4 شیر صفت بیٹے شہید ہو گئے، حسین کی حفاظت کرتے، جزاکم رب۔ یہ ایثار کی منزل ہے۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بھائی نے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، جو دنیا سے گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ مگر میرے عزیزوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے اس پیار کو سلامت رکھے۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو کلیجے سے لگایا ہوگا، سر پہ دست شفقت پھیرے ہوں گے۔ آپ نے یہ ضرور کہا ہوگا، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہارا بابا دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تسلی بھی دی ہوگی، دلاسہ بھی دیا ہوگا۔ یقیناً بیوہ کے دل پہ بڑا داغ ہے شوہر کے جانے کا، مگر بیوہ کو سہارا دینے تو لوگ گئے ہوں گے نا، خواتین نے آسرا تو دیا ہوگا۔ مگر ہائے کربلا میں ساری رسمیں الٹ گئی ہیں، ساری رسمیں پلٹ دی گئی ہیں۔ سکینہ اسی تمنا میں رہ گئی کہ کوئی آ کے مجھے بابا کا پرسہ دے دیتا، کوئی آ کے یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دیتا، کوئی آ کے کلیجے سے لگا لیتا۔ زینب اس غم میں دنیا سے گزر گئی، کاش کوئی کربلا کے بعد آ کے زینب سے کہتا، زینب ہم تجھے حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ انتقال ہوا، مرحوم بیمار تھے، آپ نے علاج بھی کرایا، خیال بھی کیا، مگر جب دنیا سے رخصت ہوئے، آخری فقرے سن لیجئے، آپ نے عزت سے غسل بھی دیا، عزت سے کفن بھی پہنایا، مومنین نے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا۔ ہاں یہی طریقہ ہے، جب کوئی مومن چلا جاتا ہے ہم غسل و کفن دیتے ہیں، ہم عزت و احترام سے جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر ہائے کربلا میں حسین جیسا غریب، جس کے جب شہید کیا گیا نہ جسے غسل و کفن دیا گیا، نہ جسے دفنانے کا کوئی انتظام کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ ان راہوں سے گزرا جہاں شہداء کے لاشیں تھے، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد متوجہ ہوئے، فرمایا میرے لال سجاد یہ پیمانہ صبر چھلکنے کیوں لگا، اے بیٹا یہ چہرے کا رنگ بدلنے کیوں لگا، ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے پھپھی اماں دشمنوں نے اپنے نجس کشتے دفن کر دیے، میرے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں غلطی دا۔ جناب زینب نے حسین کے جنازے کا طواف کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے۔ مدینے کا رخ کیا، آواز یا جدہ صلو علیک ملیک السماء وھذا حسین مرمل بالدماء۔ اے نانا آپ پر ملائکہ ارض و سماوات نے نماز پڑھی، آپ کا بیٹا خاک اور خون میں غلطی دا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اولاد کو قیدی و اسیر بنا دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
رضا بقضائه وتسليما لأمره. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. کریم واسطہ محمد ران محمد مختصر سے عبادت کو قبول فرما. ملک رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما. کریم پروردگار اس مجلس کے ساتھ مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد رال محمد کا اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما. بیوہ کو صبر جمیل عنایت فرما. کریم پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کریم مالک اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما. عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بیمار و شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ملک عزیز ہندوستان پر رحمت نازل فرما. ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما. ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. اہل سعود و اہل یہود کو نیست و نابود فرما. کریم پروردگار مراجع کرام کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. کریم مالک اہل ایمان حاضرین کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. رزق میں برکت عطا فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما. مالک اور امتحان نال یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان قرار دے. آپ راز گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر عباس یاور حسین مرحوم ننھی بانو مرحومہ بنت احمد حسن مرحوم تحسین زہرا مرحومہ بنت یاور حسین مرحوم کی روح کو